آج مجھے جس موضوع پر جب گفتگو کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار۔ جناب صدر، سب سے پہلے میں عظیم دانشوروں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے حالات کی نزاکت کو دیکھ کر ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا۔ جناب صدر، جب ایک بچہ مسائل اور مشکلات سے آراستہ اس جہانی فانی میں تشریف لاتا ہے تو اس کا ذہن، اس کا دل اور اس کا دماغ اس سفید کاغذ کے مانند ہوتے ہیں جس پر جو کچھ بھی تحریر کیا جائے وہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے شخصیت خود بخود پروان نہیں چڑھتے بلکہ اس کو شخصیت بنانے کے لیے ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ جناب صدر، جب کوئی بچہ نیک کام کرتا ہے تو لوگ اس کے والدین کی تعریف کرتے ہیں، اور جب یہی بچہ معاشرے کے لوبالی جان بن جاتا ہے تو لوگ ان کی تعلیم و تربیت میں کمی پر ان کے والدین کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اچھائی اور برائی دونوں حالتوں میں والدین کے کردار پر بحث کی جاتی ہے۔ جناب صدر، میں تو کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں والدین کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا اور پھر ان کو انہی معصوم بچوں کی خدمت پر معمور کر دیا۔ تو بچا بچا کی نرد اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نرد اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ النصاف میں۔ جناب صدر، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے آقا جہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ جناب صدر، والدین اپنے اولاد کو صرف معلومات کا خواص نہیں بناتا بلکہ ان کو تمام تر سمجھ اور ثقافتی اقدار میں منتقل کراتا ہے۔ اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے میں والدین سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سچ پڑھیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دین سے پکا رشتہ جوڑ لیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بڑوں کا احترام کریں تو پھر یہ خصوصیات بچوں میں پیدا کرنے کے بجائے اپنے آپ میں پیدا کریں، کیونکہ بچے والدین کا عکاس ہوتے ہیں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ عقل اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ عقل اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی جاننا ہے تکبیر بھی فتنہ۔ جناب صدر، معاشی معاشرت و سماج و ثقافت بربادی کے اس گرفتن دور میں بہترین معاشرے کی تشکیل محض ایک خواب بن کر گیا ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے مذہب و ثقافت کے اقدار کا جنازہ نکل رہا ہے اسی طرح ایک دن اس پوری دنیا میں نظریاتی اساس کا متوالا کوئی نہیں ملے گا۔ مذہبی احساسات اور نظریات کے بجائے فکر موت میں نوجوانوں کو ڈبو دیا جائے گا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کمر کس لیں اور اپنے نوخیز بچوں کو معاشرے کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں، کیونکہ اغیار ہماری مستقبل پر وار کرتی نظر آ رہی ہے۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر کے اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں والسلام۔